الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام ماہ محرم الحرام کورس کے سبق نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں بیان ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آج کل جو ہم منانے کے طور طریقے پر مختلف کام کیے جاتے ہیں یا مختلف نظریات قائم کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غیر شرعی اعمال اور نظریات ہیں۔ آج کے سبق میں ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اسی سوچ کے مطابق آج کل رائج ہے۔ ماہ محرم میں شادی کرنے کو یا شوال کے مہینے میں نکاح غلط یا منحوس سمجھتے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ سوچ بے بنیاد ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قرآن اور سنت کی روز سے شادی کے لیے سال بھر میں کوئی بھی روز ناجائز نہیں، بلکہ اس کے لیے سال کے تمام ایام سے کسی بھی دن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں شادی کو غلط یا منحوس سمجھنے کا نظریہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی سے عظمت عطا فرمائی۔ یہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوتی ہے، تو اس کی عظمت اور برکت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ مہینہ شادی کے لیے نہایت ہی موزوں اور مناسب مہینہ ہے، تاکہ اس کی برکت سے شادی بھی ببرکت ہو۔ جیسے کہ مختلف مقامات کی برکتیں ہوتی ہیں، اس طرح مہینوں اور ایام کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ تعجب ہے کہ اس عظمت اور برکتوں والے مہینے میں شادی کو غلط یا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، شہادت تو نہایت ہی معزز اور مقدس چیز ہے جو کہ امت کے خوش نصیب افراد کو عطا ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کسی مہینے یا دن کو منحوس ہونا دل میں نہیں آ سکتا۔ چوتھی وجہ، قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کے احکام پر اثر نہیں پڑتا۔ بحری قزاقوں نے سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کے احکام میں تبدیلی کا تصور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کیا، اس لیے یہ بلا دلیل ہے، خصوصاً جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے سے متعلق کسی حکم میں تبدیلی نہیں فرمائی۔ اسی طرح اور بھی دیگر غیر شرعی باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بعض لوگ ماہ محرم خصوصاً عاشورہ کے دن کاروبار کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں گوشت کھانا ناجائز سمجھتے ہیں، بعض لوگ ماہ محرم میں میاں بیوی کے ساتھ ملاپ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں گھر کی تعمیر کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں سفر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے یا نیا لباس پہننے کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں جائز زیب و زینت کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں خوش رہنے کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ماہ محرم میں سرما یا بالوں میں تیل لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض خواتین ماہ محرم میں مہندی لگانے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس طرح بہت سی باتیں لوگوں میں رائج ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں کوئی ممانعت، کوئی کراہت نہیں آئی۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کا نظریہ رکھتے ہوئے، نحوست کا یا کوئی اور غیر شرعی نظریات رکھتے ہوئے یہ سب کام کرنا غیر شرعی نظریہ ہے۔ سیاہ لباس کا حکم، عام حالات میں سیاہ لباس پہننا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح محرم میں بھی اپنی عادت کے موافق سیاہ لباس پہننا درست ہے، البتہ غم کی وجہ سے سیاہ لباس پہننا یا کسی اور غلط نظریے کی بنیاد پر سیاہ لباس پہننا درست نہیں۔ نوحہ ماتم کرنے کا شرعی حکم، ماہ محرم میں عاشورہ کے دن سیدنا حسین اور دیگر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ کام بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، شریعت میں غم لاحق ہونے یا عزیز و اقارب کے فوت ہونے پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقام پر صبر و تحمل کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل اور انعامات بیان فرمائے ہیں۔ حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ ساری صورتحال کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں، اس لیے نوحہ اور ماتم کرنا صبر کے خلاف ہے۔
نمبر 2، شریعت نے اپنے عزیز کی وفات پر اعتدال کے ساتھ غم زدہ رہنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں آنسو بہانا صبر و تحمل کے خلاف نہیں بلکہ غم کا تقاضا ہے۔ رونا، چیخنا، چلانا، اللہ رب العزت سے شکایت کرنا، تقدیر کے فیصلے سے خوش نہ ہونا، جسم یا چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جن سے ہماری شریعت یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک تو نسب میں طعنہ دینا اور دوسری چیز میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح ابن حبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کفر کے زمرے میں آتی ہیں، غم میں گریبان چاک کرنا، میت پر نوحہ کرنا اور نسب میں طعنہ دینا۔ ان احادیث میں غم میں نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنے کی شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ کفر اور اہل کفر کے کام ہیں، مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، اس لیے یہ کام حرام اور شدید گناہ ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ المعجم الکبیر میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس چیخنے اور واویلا کرنے لگا۔ اس کا لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہوا تو ابلیس نے کہا، تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ ہم آج کے بعد امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کر پائیں گے، لیکن تم ان کے دین میں ان کو فتنے میں مبتلا کرو اور ان میں نوحہ پھیلا دو، اور مسلمانوں میں نوحہ پھیلانا یہ ابلیس کی چاہت ہے۔ نوحہ کرنے کی شدید مذمت ثابت ہوتی ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت چہرے کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے، جاہلیت جیسا واویلا اور نوحہ کرے۔ مستدرک حاکم میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا۔ نمبر 3، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ نمبر 4، میت پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قیامت کے دن اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس پر تارکول کا کرتا اور خارش والی قمیص ہوگی۔ سنن ترمذی میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 احمق اور فاجر آوازوں سے منع کیا، ایک تو مصیبت کے وقت چیخنا، چہرہ نوچنا، گریبان پھاڑنا، اور دوسری شیطانی مرثیہ خوانی کرنا۔ سنن نسائی میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو مصیبت کے وقت سر منڈوائے، سر پیٹے، کپڑے پھاڑے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس عورت پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے جو مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی اور واویلا کرنے والی ہو۔ مسند البزاز میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آوازیں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی، ایک تو خوشی کے وقت موسیقی یعنی میوزک، بینڈ باجا وغیرہ، اور مصیبت کے وقت واویلا اور نوحہ کرنا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے واضح طور پر مصیبت کے وقت ان جاہلیت جیسی باتیں کرنے، گریبان اور کپڑے پھاڑنے، سر منڈانے، چہرہ پیٹنے، چہرہ نوچنے وغیرہ جیسی تمام غیر شرعی کاموں کی شدید مذمت اور اس سے متعلق سخت وعیدیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نوحہ پر مشتمل مرثیہ پڑھنا، ایسے پروگرام نشر کرنا، ان کاموں کے لیے جلسے جلوس، پوسٹ وغیرہ شیئر کرنا، ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنا، ان امور کے لیے چندہ دینا یا کسی اور طرح کا تعاون کرنا، یہ سب بھی جائز نہیں۔ ان احادیث کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، ان مذکورہ تمام امور کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام غیر شرعی کاموں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔